الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع. ہر قسم کی تعریفات و تحمیدات، تسبیحات و تقدیسات، تہلیلات و تمجیدات اور شکریہ کے سارے پاک، مطہر اور معلی کلمات اس اللہ جل جلالہ عما نوالہ کے لیے کہ جس کی جتنی بھی تعریفیں بیان کی جائیں، جس کی جتنی بھی حمد و ثنا، کبریائی، بزرگی، پاکیزگی، تطہیر، تقدیس، تجمیل بیان کی جائے کم ہے. حق یہ ہے کہ ہم اس کی تعریف بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتے. حمد و ثنا کے بعد صلاۃ و سلام ہوں، درود و سلام ہوں میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جسد اقدس پر، روح اقدس پر. بے شمار ان گنت لا تعداد کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رہبر، رہنما اور تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا. مختصر سی حمد و صلات کے بعد
قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آپ سب کو حق سننے، حق سمجھنے اور سب سے بڑھ کر اس حق پر ہم سب کو اخلاص کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد تحقیق جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آئی ہے، اللہ کا ایک ایسا وعظ آیا ہے، ایسی نصیحت آئی ہے کہ جو نصیحت تمہیں برائی سے دور رکھتی ہے، تخریب کاریوں سے دور رکھتی ہے، شکوک و شبہات سے دور رکھتی ہے، فضولیات سے، لغویات سے، مشرکانہ عقائد سے، بدعات سے، یہ نصیحت تمہیں دور رکھتی ہے۔ موعظۃ، اور یہ کتاب جو ہے یہ موعظت ہے، یہ نصیحت ہے، یہ تعلیم ہے۔ کس چیز کی؟ اچھے اخلاق کی، اچھے کردار کی، نیکیوں کی طرف بڑھنے کی، اپنے آپ کو بدیوں سے بچانے کی۔ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یہ نصیحت کی کتاب تمہارے پاس آئی ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ اب ہم جب قرآن مجید کے اندر تھوڑا سا غور و فکر کرتے ہیں، اللہ کی ان نصیحتوں پر تھوڑا سا غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کیا خوبصورت نصیحتیں ہم حاصل کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے میرے نیک بندوں، مسلمانوں، وبالوالدین احسانا، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ یہ اللہ کی طرف سے نصیحت ہے، یہ کتاب موعظت ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ بد کرداری مت کرنا، ان کے ساتھ فحش گوئی مت کرنا، بد اعمالی ان کے ساتھ مت کرنا، ان کے سامنے اکڑ کر مت کھڑے ہونا، ان کے سامنے غلط قسم کی گفتگو مت کرنا۔ وبالوالدین احسانا۔ اور یہی انسان جب قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے تو پڑھتے پڑھتے اللہ کی ایک اور نصیحت اس کے سامنے سے گزرتی ہے، اور یہ نصیحت بھی بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین کے اوپر اکڑ کے مت چلو، زمین پر اپنے پاؤں کو پٹخ پٹخ کے مت چلو۔ کیوں؟ اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، یہ پٹخ پٹخ پر چلنے سے تم زمین کو کوئی پھاڑ نہیں دو گے۔ تمہاری اکڑ، تمہاری انا، تمہارا تکبر یہ زمین کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، یہ جو وسیع و عریض، یہ جو لمبے لمبے یہ پہاڑ تمہیں نظر آتے ہیں، جب پہاڑ پہ چڑھتے ہو تو پہاڑ پہ چڑھتے ہوئے گردن کو اکڑا کر، سینہ تان کر، کمر کو سیدھا رکھ کر اس طرح چلتے ہو؟ اپنی گردن میں سریا لا کر، اپنے اندر اکڑ، تکبر، میں، انا، یہ سب پیدا کر کے تم ایک پہاڑ کو بھی عبور نہیں کر سکتے۔ اگر پہاڑ پہ چلنا ہے، چڑھنا ہے، دنیا کے اندر بڑے بڑے طوفانوں کا سامنا کرنا ہے، دنیا کے اندر اپنے آپ کو منوانا ہے، اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوانا ہے، تو تمہارے اندر عاجزی ہونی چاہیے، تمہارے اندر انکساری ہونی چاہیے، تم منکسر المزاج ہونے چاہیے، تمہارے اندر جھکاؤ ہونا چاہیے۔ یہ ترشی، یہ درشتی، یہ اکڑ، یہ انا، یہ تکبر، یہ گردن میں سریا، یہ دنیا میں نہیں چلے گا۔ الکبریاء ردائی، یہ تکبر کرنا یہ تو میری صفت ہے، یہ تو میری چادر ہے۔
فمن نازعنی فیہ فقد قسمتہ، اگر یہ چادر کوئی مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا کہ یہ چادر نعوذ باللہ اللہ سے لے کر میں اپنے اوپر ڈال لوں، اپنے پیسے کا تکبر کرنا شروع کر دوں، اپنے علم کا تکبر کرنا شروع کر دوں، اپنی پرسنالٹی کا تکبر کرنا شروع کر دوں، معاشرے کے اندر اپنے اسٹیٹس کا تکبر کرنا شروع کر دوں، رب فرماتا ہے فقد قسمتہ، میں اس کی کمر توڑ کے رکھ دوں گا۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں بڑی بہترین قسم کی نصیحت فرماتا ہے کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پہ چلنا ہے تو اکڑ کو دور رکھو اپنے آپ سے، اکڑنا نہیں ہے، بس کوئی ڈیزگنیشن مل جائے، کوئی مرتبہ مل جائے، کہیں پر بھی پہنچ جاؤ، جو بھی میدان فتح کر لو، اپنے آپ کو ممتاز مت سمجھنا۔ ہمیشہ یاد رکھنا جس منزل پر تمہیں آج اللہ نے پہنچایا ہے اس منزل سے گرا بھی سکتا ہے، جس نے اٹھایا ہے وہی نیچے بھی لا سکتا ہے۔ قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ایک نصیحت اور اللہ ہمیں فرماتا ہے۔ آج دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر طلاق کا ریشو کتنا بڑھ رہا ہے۔ چونکہ اب میں خود افتاء کی فیلڈ کے اندر ہوں والد صاحب کے ساتھ، تو مجھے پتا ہے کہ طلاق کے ریشو کتنا اس وقت ہمارے معاشرے میں بڑھ رہا ہے، کتنے کیسز طلاق کے آتے ہیں، اللہ اکبر۔ اب مختلف قسم کے لوگوں کے معاملات ہیں، کوئی کہیں پر پھنسا ہوا ہے، کوئی کہیں پر پھنسا ہوا ہے، طلاق ہو گئی، اب بھی مسئلہ پھنسا ہوا ہے۔ اب کیا مسئلہ ہے بھائی؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ جی طلاقیں تو 3 ہو گئی ہیں اور میرے جو سابقہ شوہر ہیں وہ یہ چاہتے ہیں میری شادی کہیں اور نہ ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم عورتوں کو، اپنی بیویوں کو طلاق دے دو، اور فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور طلاق دینے کے بعد جو ان کی عدت ہوتی ہے وہ عدت بھی پوری ہو جائے، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ إِذَا تَرَاضَوْا بِالْمَعْرُوفِ، اب کہیں ایسا نہ ہو کہ طلاق بھی دے دی، اس کو فارغ بھی کر دیا، تم دونوں کے راستے جدا جدا ہو گئے، اب کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس کو کوئی اور شادی کرنے پر روک رہے ہو کہ نہیں شادی نہیں کر سکتے، کرو گی تو پھر دیکھ لوں گا میں، کرو گی تو بچے میں لے لوں گا، فلا تعذلوہن، نہیں روکو اس کو، اس کا حق ہے۔ کتنی پیاری نصیحت ہے، اللہ اکبر۔ ایک اور نصیحت اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے۔ آج ہمارے ہاں بڑا حلال و حرام کا مسئلہ ہوتا ہے نا۔ گزشتہ زمانے کے اندر جب یہ سود کا مسئلہ سامنے آیا تو لوگ کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ السلام یہ بھی تو ایک کاروبار کی صورت ہے، ہم پیسہ کہیں پر دیتے ہیں اور اس پیسے کے اوپر تھوڑا سا ہمیں انٹرسٹ ملتا ہے، یہ بھی کاروبار ہے، پیسہ کہیں پر دیا اور وہاں سے پروفٹ لیا۔ کہنے لگے انما البیع مثل الربا، یہ کاروبار بھی تو ایک سود کی صورت ہے، کاروبار میں بھی یہ ہوتا ہے آپ نے اپنا مال وہاں پر دیا اور دینے کے بعد جو پیسہ آپ کو آتا ہے وہ اضافی ملتا ہے۔ سوچ دیکھیں، اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ بھائی ایک اصول یاد رکھو، احل اللہ البیع، اللہ نے خرید و فروخت کو، کاروبار کو، مارکیٹ میں اتر کر اپنا پیسہ لگانے کو جائز قرار دیا ہے، حلال قرار دیا ہے، وحرم الربا، اور سود کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ بس یہ اصول ہے، یہ یونیورسل لا ہے۔ بس یہ کب پتہ چلے گا؟ یہ اس وقت پتہ چلے گا جب ہم اپنی ڈیلی روٹین کے اندر قرآن مجید کی تلاوت اور تلاوت کے ساتھ ساتھ جو اس کا مفہوم ہے اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن مجید کا کوئی سا بھی پیج اٹھا لیجئے، کوئی سا بھی صفحہ اٹھا لیجئے، کوئی نہ کوئی تعلیم، کوئی نہ کوئی حکمت کی بات اور کوئی نہ کوئی نصیحت آپ لے کر کے اٹھیں گے۔ آج یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہماری ڈیلی روٹین میں سورہ یاسین ہوتی ہے۔ آفس میں بیٹھنے کے بعد
اپنے ورک پلیس پہ جانے کے بعد لوگ سورہ یاسین پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، پڑھنا چاہیے، لیکن مسئلہ یہاں پر آ کے اٹک جاتا ہے کہ ہم صرف اور صرف تلاوت تک محدود ہو گئے. ہم نے لمٹ کر دیا اپنے آپ کو کہ جی بس تلاوت تک ہماری نظر ہونی چاہیے، اور تلاوت بھی کس پس منظر میں ہوتی ہے کہ جی ورک پلیس میں، آفس میں جانے کے بعد، کمپنی میں، فیکٹری میں جانے کے بعد سورہ یاسین پڑھیں گے نا تو مولوی صاحب نے بتایا تھا برکت ہوگی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ اکبر کبیرہ. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، قرآن مجید کو پڑھیے، لیکن آدھا صفحہ بھی اگر پڑھ رہے ہیں نا تو اس کو کم از کم ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس میں سیکھنے کی کوشش کریں. تلاوت کرنے کے بعد کیا سیکھا آپ نے؟ آپ کے علم کے اندر کیا اضافہ ہوا؟ کیا مفہوم سمجھا؟ آج 10 تاریخ ہے، 11واں مہینہ ہے، 2023 چل رہا ہے، کل 11 تاریخ ہوگی. 11ویں تاریخ کو جو آپ نے قرآن کا آدھا صفحہ پڑھا تو آپ کے علم کے اندر کچھ اضافہ ہوا یا نہیں ہوا، یا وہی علم ہے جو 10 تاریخ کو تھا؟ سال ہر سال سے ہماری یہی روٹین چلتی ہوئی آ رہی ہے، اور ہم بڑے ہی زعم کے اندر کہ ہاں جی ماشاءاللہ ہم تو قرآن مجید روزانہ پڑھتے ہیں. جب روز پڑھتے ہیں تو یہ تعلیم کیوں نہیں ہے آخر؟ یہ مفہوم سمجھ میں کیوں نہیں آتا آخر؟ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں ایک اور نصیحت فرماتا ہے، اور یہ نصیحت بڑی کڑوی ہے. اللہ فرماتا ہے کتب علیکم القتال. آج اس کے اوپر بہت کم بات ہوتی ہے، آج لوگ ڈرتے ہیں اس کے اوپر بات کرتے. کتب علیکم القتال، اللہ فرماتا ہے میرے بندوں، جس طریقے سے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اسی طریقے سے قتال بھی فرض ہے، جہاد بھی فرض ہے. وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ. اگرچہ یہ قتال، یہ جہاد کرنا بڑا ہی ناپسند جانو گے، ارے بھائی اس کے اندر تو خون خرابہ ہوتا ہے، اس کے اندر تو نسل در نسل سب کچھ جنریشن ختم ہو جاتی ہے. وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، اگرچہ یہ ناپسند ہو لیکن یہ جہاد فرض ہے. اللہ فرماتا ہے عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، یہ یونیورسل لا ہے، یاد رکھیے گا، آپ کو بہت لائف میں کام آئے گا انشاءاللہ. عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. کبھی کبھار تم کسی چیز کو کرتے ہوئے اس کو ناپسند جانتے ہو. وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. اللہ فرماتا ہے اس میں تمہارے لیے کوئی نہ کوئی بہتری، کوئی نہ کوئی خیر ہوتی ہے. آج مسلم ممالک کی افواج اور مسلم ممالک کے جتنے بھی حکمران ہیں، الا قلیل، الا ماشاءاللہ، فلسطین کے اندر جو ایک جہاد کی سی جو کیفیت قائم ہے، وہاں پر اپنے آپ کو اتارنے کو، اپنی افواج کو بھیجنے میں ایک ناپسندیدگی کا اظہار اندر ہی اندر کر رہے ہیں. ظاہری طور پہ تو ہاں جی غلط ہو رہا ہے، زبانی کلامی سب کچھ جمع خرچ ہو رہی ہے، زبانی بیانات دیے جا رہے ہیں، لیکن اندر خوف ہے، اندر ڈر ہے. اور یہ بات اللہ کو بھی پتہ ہے. اللہ کہتا ہے وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، تم اس کو ناپسند سمجھتے ہو، لیکن یاد رکھو عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. کبھی کبھار جب تم کسی چیز کو ناپسند جان رہے ہوتے ہو، اس سے دور ہٹ رہے ہوتے ہو، اس سے کراہیت محسوس کرتے ہو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اس میں تمہارے لیے بہتری ہوتی ہے. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. کبھی کبھار تم کسی چیز کو کہتے ہو کہ یار یہ مجھے مل جانا چاہیے تھا، یہ کام بس میں کسی طریقے سے کر گزروں، اس کے اندر مجھے اپنا بڑا فائدہ نظر آتا ہے، اور وہ کام نہیں ہو پا رہا. سمجھ رہے بات کو؟ کوئی کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں، کہیں پر ملازمت کرنا چاہ رہے ہیں، کہیں پر سی وی ڈراپ کی ہوئی ہے اور وہاں سے آفیشل نمبر سے آپ کو کال نہیں آ رہی، آپ کو بلایا نہیں جا رہا، اور آپ کہتے ہیں کہ یار بس کسی طریقے سے اس کمپنی کے اندر میری جوائننگ ہو جائے.
کسی طریقے سے یہ ڈیل میری ہو جائے، کسی طریقے سے کولیبوریشن میری ہو جائے، اور یہ کام نہیں ہو پا رہا ہوتا، اللہ فرماتا ہے وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اس میں تمہارے لیے کوئی بہتری ہوتی ہے۔ اللہ پھر کیا کرے؟ اللہ کہتا ہے تم اپنا کام کرتے چلے جاؤ، میں اپنا کام کروں گا، وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، نتائج کے بارے میں بے فکر ہو جاؤ، نتیجہ وہی ہوگا جو تمہارے حق میں بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ مزید ہم جب قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نصیحت کرتا ہے ان اقوام کے بارے میں کہ جو اقوام ہم سے پہلے گزر چکی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ اے دنیا میں رہنے والے لوگوں، تم سے پہلے جو لوگ، جو امتیں، جو اقوام گزر چکی ہیں، ان کے اوپر جو عذاب نازل ہوئے، دیکھو، پڑھو، سیکھو، عبرت حاصل کرو، ان کے کون سے ایسے جرائم تھے، ان کے کون سے ایسے گناہ تھے جن گناہوں کی پاداش کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو مقام عبرت بنایا۔ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اللہ فرماتا ہے یہ موعظت ہے، یہ نصیحت ہے، کس کے لیے؟ متقین کے لیے، جو تقوی والے ہیں، جو پرہیزگار ہیں۔ اپنے خطبہ جمعہ کے اندر ابتدائی آیت جو ہمارا موضوع سخن ہے، یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت کی کتاب آ چکی ہے۔ اب اس کتاب سے ہم نے کچھ نصیحت کے جملے، کچھ نصیحت کے کلمات آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اب بڑی توجہ کے ساتھ اگلا جملہ، اللہ فرماتا ہے وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، صدر کہتے ہیں سینے کو، عربی جاننے والے جانتے ہیں صدر کس کو کہتے ہیں؟ سینے کو۔ صدر کی جمع ہوتی ہے صدور، صدور کا مطلب سینے، بہت سارے سینے۔ اللہ فرماتا ہے وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، تمہارے سینوں کے اندر جتنے بھی امراض ہیں، سینے کے اندر امراض، سینے میں ہوتا ہے دل، اور اللہ فرماتا ہے اس دل کے اندر جتنے بھی امراض ہوتے ہیں، جتنی بھی بیماریاں ہوتی ہیں، ان بیماریوں کے لیے اللہ نے قرآن کو شفا بنایا ہے۔ اب دل کی بیماریاں کون سی ہوتی ہیں؟ حسد، کینہ، بغض، عداوت، دشمنی، کپٹ، اس قسم کی جتنی بھی غلاظتیں اور جتنی بھی بیماریاں ہیں، اللہ فرماتا ہے قرآن کو تمہارے جملہ تمام امراض کے لیے ہم نے شفا بنایا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ آج چونکہ میرا تعلق ایک ایسی فیلڈ کے ساتھ ہے جس کا تعلق روحانیت کے باب سے ہے، روحانی اور قلبی جتنے بھی امراض ہوتے ہیں، جتنی بیماریاں ہوتی ہیں، روحانی بیماریاں، اللہ کی توفیق سے لوگ آتے ہیں علاج کے سلسلے میں، تو آنے کے بعد سب سے پہلے جو میری نصیحت ہوتی ہے ان کو، سب سے پہلے نصیحت وہ یہ ہوتی ہے کہ بھائی اپنے عقیدے کو مضبوط کریں، اور آپ کے عقیدے میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ نے قرآن کو شفا بنایا ہے۔ شفا میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، میری پڑھائی آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، قرآن ہے، قرآن پڑھ کے شفا حاصل ہوتی ہے، اور شفا دینے والا بھی وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور ایک جملہ میں مزید کہتا ہوں کہ ایک طرف آپ کا رقیہ پڑھنا ہے، ایک طرف آپ کا دم درود کرنا ہے، ایک ہے ڈاکٹر کی دوا اور ایک ہے اللہ کی شفا۔ یاد رکھیے کہ پوری دنیا کے ڈاکٹر اگر جمع ہو جائیں اور جمع ہونے کے بعد آپ کو شفا دینا چاہیں تو وہ دنیا کے ڈاکٹر آپ کو شفا نہیں دے سکتے۔
سارے دنیا کے ڈاکٹرز کی دوا اللہ کی شفا کی محتاج ہے، اور اللہ کی شفا دنیا کے کسی راقی، کسی ڈاکٹر کی دوا اور رقیے کی محتاج نہیں ہے۔ یہ آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ بات چل رہی تھی کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت کی کتاب آئی ہے۔ اللہ کیا یہ کتاب صرف نصیحت کی کتاب ہے، صرف تعلیم و تعلم کی کتاب ہے؟ رب فرماتا ہے نہیں نہیں، وشفاء لما فی الصدور، تمہارے سینوں میں جتنے بھی امراض ہیں اس کے لیے بھی قرآن کو اللہ نے شفا بنایا ہے۔ اب کبھی کبھار انسان کے ذہن میں کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں، دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، کبھی اللہ کے بارے میں، کبھی وہ انسان ملحد ہونے کی صف میں کھڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے دماغ میں کیا آتا ہے کہ جی اللہ ہے بھی یا نہیں، اللہ ہے بھی یا نہیں۔ اب ذرا توجہ کے ساتھ، اب جب اس سوال کے ساتھ یہ بندہ قرآن کھولتا ہے نا تو قرآن میں یہ پڑھنا شروع کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے افی اللہ شک، کیا تو اللہ کے بارے میں شک کرتا ہے؟ فاطر السماوات والارض، وہ اللہ کہ جس نے آسمان کو بنایا، وہ اللہ کہ جس نے زمینوں کو بنایا، وہ اللہ کہ جس نے پہاڑوں کو مسخر کیا، کیا تو اللہ کے بارے میں شرک کرتا ہے؟ وہ اللہ کہ جس نے نہروں کا نظام بنایا، جس نے سمندروں کا نظام بنایا، جس نے خشکی اور تری رکھی، جس نے جاندار کو پیدا کیا، جس نے رزق کا وعدہ کیا، افی اللہ شک، اللہ کے بارے میں شک کرتا ہے۔ اب جب انسان اپنے اس ذہنی سوال کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے نا تو اس کو فوراً جواب مل جاتا ہے، یہ سیدھا ہو جاتا ہے۔ اب مزید قرآن پڑھتا ہے، مزید سوالات اس کے ذہن میں آتے ہیں، اور مزید جوابات لے لے کر یہ اپنی تصحیح کرتا ہے، اپنا قبلہ درست کرتا ہے، اور اس طریقے سے یہ گاڑی چلتی رہتی ہے۔ اب ایک شخص، کسی نے اس کے ساتھ ظلم کیا، اب یہ ایک انتقامی آگ میں جل رہا ہے کہ میرے ساتھ ظلم کیسے ہو گیا، میں نہیں چھوڑوں گا اس کو، اس نے میرے ساتھ زیادتی کیسے کی ہے، یہ نقصان میرا کیسے ہو گیا، کاروبار کے اندر اتنی بڑی مندی کیسے آ گئی ہے۔ اب جب یہ اس تصور کے ساتھ، اس خیال کے ساتھ، اس احساس کے ساتھ قرآن مجید کو کھولتا ہے تو قرآن میں اللہ فرماتا ہے ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اے میرے بندے تمہارے اوپر کوئی بھی پریشانی آتی ہے، کوئی بلا آتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے اپنا کیا دھرا ہوتا ہے۔ ایک 1.5 سال پہلے ہو سکتا ہے تم نے کسی کے ساتھ ناانصافی کر دی ہو سکتا ہے کہ تم نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو سکتا ہے تم نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہو، جو آج تم اس نہج کے اوپر پہنچے ہو کہ تمہارے ساتھ بھی ظلم کیا جا رہا ہے۔ تو بھائی دنیا کے اندر تو انسان بھگتتا ہے، اگر آپ کسی اور کے ساتھ برا کریں گے تو کل آپ کے ساتھ بھی برا ہوگا، اور اس کل سے مراد قیامت نہیں ہے، قیامت میں تو برا ہوگا ہی ہوگا، دنیا کے اندر بھی برا ہوگا۔ اپنے اوپر آئی ہوئی آزمائش کو اور مصیبت کو، اپنے اوپر آئی ہوئی پریشانی کو لوگ نام دیتے ہیں کہ جی بس یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ اور آپ نے جو کسی کے ساتھ برائی کی، ہم نے جو کسی کے ساتھ ظلم کیا، ہم نے جو کسی کا حق مارا، اس کا کوئی اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے ہے، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہے۔ اس کی وجہ تم اللہ کو نہ بناؤ، اللہ کی حکمتوں کو نہ بناؤ، اپنا قبلہ درست کرنے کی کوشش کرو۔ اب جب ہم مزید قرآن پڑھتے ہیں، اور قرآن پڑھتے ہوئے اس سے پہلے ہمارے ساتھ کوئی ناخوشگوار واقعہ ہو چکا ہو، جو ہمیں پسند نہیں آ رہا، جو ہمیں اندر سے تنگ کر رہا ہے، جو ہمیں بار بار چبھ رہا ہے، جو ہمیں جینے نہیں دے رہا، راتوں کی نیندیں ہماری حرام ہوئی ہیں،
کوئی ناخوشگوار واقعہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. بیٹی کے ساتھ مسئلہ ہو گیا, سسرال کے اندر مسئلہ ہو گیا, بہو کے ساتھ مسئلہ ہو گیا, بیٹے کا کوئی مسئلہ ہو گیا, کسی کے ساتھ بھی کوئی مسئلہ ہو گیا, کوئی پریشانی آ گئی, تو اللہ اپنے بندے کو ٹھنڈا پتہ ہے کیسے کرتا ہے, امید پتہ ہے کیسے دلاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ فرماتا ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. اس کے اوپر میں بات کر چکا ہوں, لیکن پھر بھی اجمالی طور پہ اللہ فرماتا ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. یہ جو تمہارے اوپر بلا آئی ہے, آزمائش آئی ہے, مصیبت آئی ہے, پریشانی آئی ہے, جس کو تم بڑا ناپسند جان رہے ہو, کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. ہو سکتا ہے اسی پریشانی سے اللہ کوئی خیر کا عنصر نکال دے. کیوں؟ اس لیے یہ درخت جو آج ہمیں نظر آتا ہے, گزشتہ کل یہ درخت نہیں تھا. گزشتہ کل یہ ایک چھوٹا سا دانہ تھا جو دلدل میں, جو غلاظت کے اندر اور جو بدبودار زمین کے اندر پڑا ہوا تھا, بدبودار زمین کے اندر. لیکن اسی شر سے اللہ نے کوئی خیر کا پہلو نکالا, اس پر پانی پڑتا چلا گیا اور یہ پھوٹا, اور پھوٹنے کے بعد یہاں سے کچھ نہ کچھ کومپل نکلی اور یہ بڑھتے 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 ایک تناور درخت بن گیا. تو پریشانی کی بات نہیں ہے, یہ جو جتنی بھی مصیبتیں ہوتی ہیں نا, اللہ فرماتا ہے اللہ اس میں سے کوئی نہ کوئی خیر کا پہلو نکالے گا. انسان کو چاہیے کہ وہ کوشش یہ کرے کہ دن بدن جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اپنی تصحیح کرے, اپنا قبلہ درست کرے, اپنی تعلیم, اپنا تعلم اور بچوں کی تربیت اس کے اوپر فوکس رکھے, اور باقی دنیا کی چیزیں تو چلتی رہتی ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہمیں دین کو صحیح انداز میں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے, دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے. اور فلسطین ہمارے بہن بھائی اس وقت جو مظلومیت کا شکار ہو رہے ہیں, بمباری ان کے اوپر کی جا رہی ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی یہ پریشانی دور فرما دے. عالم اسلام کی جتنی بھی افواج ہیں اور ان افواج کے جتنے بھی بڑے بڑے لیڈرز, حکمران ہیں, جتنے بھی چیف ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ہمت دے, جرت دے, طاقت دے کہ وہ میدان عمل میں آ سکے, میدان عمل میں آ کر کوئی نہ کوئی اپنا کردار ادا کر سکیں. جی بالکل, کہتے ہیں کہ لوگوں کو اس بات پر بھی راضی کریں کہ اپنی ماہانہ آمدنی میں سے فلسطینی مسلمانوں کے لیے حصہ رکھیں. جی بالکل, ماشاءاللہ سے جو اس وقت آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں, جن پر آپ مکمل اطمینان رکھتے ہیں کہ اللہ کی توفیق سے ان کی وہاں تک رسائی عمل میں آ چکی ہے, تو آپ ان کے ذریعے سے انشاءاللہ اپنی جو بھی امداد اور تعاون ہے اپنے ان مسلمان بہن بھائیوں کے لیے پہنچا سکتے ہیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.